ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو میں نے پچھلے خطبوں میں بیان کیا ہے، اور اس کی آج 12 تاریخ ہے۔ عام طور پر لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا یعنی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، اور جسے ہندی میں جنم دن کہا جاتا ہے، برتھ ڈے انگلش میں کہا جاتا ہے، اور لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں ہے کہ یہ آج ہی کے دن ہے یا کسی اور دن ہے۔ جو بالکل پیٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جو بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ دوشنبے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں اور میرے اوپر اسی دن وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ ربیع الاول کا کہ دوشنبے کے دن کا معاملہ ہے۔ تاریخ کون سی تھی واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9، بعض نے 13 کو، اور بعض نے 18 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ اور بہرحال وفات، بعض مورخین نے آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی لکھی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، اور کوئی بہت مستند تعین نہیں ہے اس چیز کا، وفات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا۔ بہرحال جو پیدائش کا مقصد ہے اسے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے ایسا رسول پیدا فرمایا انہی کے نسل میں سے کہ جو لوگوں کے اتنا زیادہ نفع کا خواہش مند رہتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خود تکلیف پہنچنے والے کو اتنا زیادہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے جتنا زیادہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور دوسرے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ صرف جھنڈوں سے جلوس سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ رسول کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر زندگی گزاری جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ جب بھی کوئی مرحلہ پیش آئے، جب بھی کوئی ہمارے سامنے مسئلہ پیش آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا حکم کیا ہے۔ موت کے وقت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، خوشی کے وقت، نکاح کے وقت، شادی کے وقت، کسی تقریب میں بھی ہمیں ہر حال میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اور میں نے جو ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے اس تعلق سے، اللہ رب العالمین نے اس میں بالکل ابتدائی دور کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی بار نبوت اتنی بگاڑ آ چکی تھی انسانیت کے اندر،
اس کو سمجھا بجھا کر اللہ کے حکم پر لانا، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا، لڑکوں کو قتل کر دینا، بعض میں جھگڑے کرنا، اور 360 یا 65 بت رکھ دیے گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، ان کو وہاں سے ختم کرنا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا کہ یہ ذمہ داری، یہ کام کیسے کیا جائے۔ اور فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور فرمایا کہ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم جملہ فرمایا وہ یہ کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور کیسے بلند کیا ہے میں مزید گفتگو میں آؤں گا۔ فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبے اپنے سینے سے لگا کر دابا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دابا کہ ناقابل برداشت تھا۔ پہلی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر دابا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دابا کہ ناقابل برداشت تھا، اور اس کے بعد پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ دیا، اور جب واپس لوٹے اس وقت سب سے پہلی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت بخار ہوا تو سب سے پہلی رسالت کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس بوجھ کو، فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے تیرے بوجھ کو تیرے اوپر سے ہلکا کر دیا، اور الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ، جس نے تیری کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ یہ اتنی بڑی بگاڑ ہے انسانیت کے اندر، اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں کیسے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ جب آیت کریمہ صورت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ ایک شعر کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر ایسا بلند کیا کہ 5 وقت جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ رسول کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک مسجد کے منارے سے جب اللہ کے بعد کسی ہستی کا نام لیا جائے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ہستی کا نام اللہ کے بعد مسجد کے منارے سے قیامت تک نہیں پکارا جائے گا، نہ تو کسی امام کا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی مفکر کا، حتیٰ کہ نہ کسی صحابی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی شخص خطبہ دے، چاہے جمعہ کا ہو چاہے نکاح کا ہو، جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر آئے گا وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اذان مؤذن دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، اقامت میں اذان مکمل نہیں جب تک محمد رسول اللہ کا ذکر نہ آ جائے، اقامت مکمل نہیں جب تک محمد رسول اللہ کا ذکر نہ آ جائے، نماز مکمل نہیں ہے جب تک نبی پر سلام نہ پڑھ دیا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ اور کوئی عبادات مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آئے۔ اور قیامت تک کہ یہ چیلنج کر دیا گیا
کہ مسجد کے منارے سے جب بھی اللہ کے بعد کسی ہستی کا ذکر آئے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کسی ہستی کا نام قیامت تک نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر بتائیں کہ کیسے فرقے بنتے ہیں، توڑ پھوڑ کیسے ہوتی ہے، امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیسے بڑھ جاتی ہے، کہ جب لوگ نبی کی طرح کسی اور کو ماننے لگتے ہیں تو امت کے اندر فرقے پیدا ہوتے ہیں، امت کے اندر ٹولیاں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، الگ الگ گروپ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کسی کو جب مانا جانے لگتا ہے دنیا کے اندر تو وہی جگہ ہوتی ہے، وہیں سے ایک نئے فرقے کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے، ایک نیا ٹولہ، ایک نیا گروپ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے تاکید کی۔ ایک آپ سب یہ سنتے رہتے ہیں کہ وصل کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، کہ کوئی شخص روزہ ایسے نہیں رکھ سکتا کہ افطار نہ کرے اور سحری نہ کرے دوسرا روزہ شروع کر دے، روزے پر روزہ رکھ لے، اسے کہا جاتا ہے وصل کا روزہ۔ روزے سے روزہ ملا دیا جائے، وصال کر دیا جائے، وصل کر دیا جائے، روزے سے روزے کو ملا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا کہ کوئی شخص وصل کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کہ ایک روزہ اور دوسرے روزے کے بیچ میں کچھ کھائے پیے نہ اور دوسرا روزہ شروع کر دے، تو اسے حرام قرار دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کے دوران روزے پر روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ وصل کے روزے ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں کہ وصل کے روزے نہ رکھے، اور آپ نے ایک روزے کے بیچ میں کچھ کھایا پیا نہیں، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، کیا تم میں میرے مثل کوئی ہے؟ کیا تم میں میرے مثل کوئی ہے؟ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکم مثلی، کیا تم میں میرے مثل کوئی ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نہیں کھلا پلا سکتے۔ اگر یہ پتا چلے کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اتنے دن تک بھوکا رہا، اتنے دن تک درخت کی ٹہنی پکڑے کھڑا رہا اور اسے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تو یہ شرک برسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور آدمی جانے انجانے میں بہت سارے لوگوں کو نبی کی طرح ماننا شروع کر دیتا ہے، بس وہیں سے ایک فرقے کا وجود ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کئی مثالیں دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دعوت میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزہ پانی کا ٹنگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دور کے اندر اس طرح سے جگ گلاس اور اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے تھے، وہ بیچارے پتہ نہیں کسے پیٹ پالتے تھے، وہ جانور کی کھال کا مشکیزہ بنایا جاتا تھا، جب وہ سوکھ جاتی تھی اسی میں پانی بھرتے تھے، گھڑا اور مٹکا خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مشکیزہ کونے میں ٹنگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو گھر والے نے، میزبان نے بتایا کہ مشکیزہ ٹنگا ہے، اس میں پانی ہے۔ اتنے برتن نہیں تھے کہ اس میں پانی نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مشکیزے میں اپنا ہاتھ لگا کر پانی پیا، اور اس کے بعد اس میں جو باندھنے کا طریقہ تھا اس کو پھر باندھ دیا، اور جو میزبان تھے جن کے گھر دعوت تھی انہوں نے فوراً اس مشکیزے کا جو منہ تھا اس کو کاٹ کر رکھ لیا اور کہا یہ میرے لیے تبرک ہے، یہ برکت کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہونٹ لگائے ہیں، اس لیے میں اس کو رکھوں گا اپنے پاس برکت کے لیے۔ اگر کسی کی چیز میں آدمی برکت سمجھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ فلاں شخص کی یہ ہاتھ کی چیز ہے، اس میں کوئی برکت ہوگی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ ایکم مثلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں دنیا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، صحابہ کرام نہیں ہو سکتے، نبی کے جیسا اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اما سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی ہیں،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال رکھتی تھی، بال. صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی موجود ہے. اور اس بال کو جب کسی کے پیٹ میں درد ہوتا تو پانی میں ڈال کر وہ پانی پلاتی تو درد ٹھیک ہو جاتا. اگر آدمی کسی کے بال میں یہ برکت سمجھنے لگے کہ فلاں حضرت کا یہ بال ہے، اس کو بھی رکھ لیا جائے، اس سے شاید کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے، تو اسے یہ پتہ نہیں رہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک دن پہلے کہا. کئی لوگ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ گئے اور جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو جنگ کو فتح کر کر واپس آئے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. کہا لا، تم نہیں ہو. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں ہوں؟ کہا نہ، تم نہیں ہو. وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گاٹھ رہا ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ٹاک رہے تھے اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں اس وقت گاٹھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی چیز کے بارے میں میرے اندر یہ حسرت نہیں ہوئی کہ یہ چیز مجھے مل جائے، لیکن وہ رات ایسی گزری کہ میرے دل میں تمنا تھی کاش کہ یہ جھنڈا کل مجھے مل جاتا. لوگ دوڑے دوڑے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بات کہی ہے کہ کل وہ تمہارے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے اور جنگ خیبر فتح ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرائے یہ بات سن کر. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، آنکھ دکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر لگا دیا اور کہا جاؤ انشاءاللہ یہ جنگ آج تمہارے ہاتھ سے فتح ہو کر رہی. 20 دن ہو گئے تھے جنگ نہیں فتح ہو رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں شفا تھا. اگر وہ آنکھ میں لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے. اگر کسی کے بارے میں آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں حضرت کے بھی تھوک میں شفا ہے، اگر ہم لگا لیں گے تو ہمارا فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شرک برسالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، اس لیے کہ نبی کی طرح کسی اور کو ماننا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، ہم کسی کو نبی کی طرح نہیں مانتے. لوگ کہتے قرآن حکیم کے اندر جو آیت کریمہ نازل ہوئی انما انا بشر مثلکم، تو وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں انسان ہی جیسے انسان تھے، لیکن مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا. جبریل میرے نبی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی ہستی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے دھول کے برابر ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جو ہے وقار ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آج بھی غیر مسلم مجبور ہے. ایک عیسائی رائٹر نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے 100 آدمی. انہوں نے دنیا کے چوٹی کے 100 آدمیوں کو ایسے چنا کہ اس میں سے کچھ بادشاہ بھی رہے، کچھ بڑے اللہ والے بھی رہے، لیکن اس عیسائی رائٹر نے اس کی مجبوری تھی کہ اس نے یہ لکھا سب سے 1 نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا دور وہ ہے، میں منبر رسول اللہ پر اس بات کا چیلنج کرتا ہوں نیتاؤں کو جنہوں نے محمد رسول اللہ کے چمکتے ہوئے چہرے پر دھول اڑانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیوں، آج کا دور وہ ہے کہ ہر جیب میں محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ موجود ہے. آپ اپنے گوگل پر جیسے ہی بولیں گے دنیا کا سب سے بہترین آدمی، دنیا کا سب سے اچھا انسان، جیسے ہی آپ گوگل پر بولیں گے اور جیسے ہی وہ کھلے گا سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا. آپ دیکھ لیجیے، یہ چیلنج ہے منبر رسول اللہ پر کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اپنے موبائل پر گوگل پر جیسے ہی بولے گا دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان کون ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا.
انٹرنیٹ بھی مجبور ہے اس بات پر، یہ بات کہنے کے لیے کہ دنیا کے اندر ایکم مثلی، میرے نبی سے کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، نبی جیسا کوئی نہیں۔ اس بات کو اگر یاد رکھا جائے تو میرے بھائیوں، امت کے اندر فرقے نہیں ہوں گے، امت کے اندر ٹولیاں نہیں بٹیں گی، اس لیے کہ اگر پوری امت کا اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی پر کسی عالم کی طرف بلایا جائے گا، کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ اختلاف کریں گے، کسی امام کی طرف بلایا جائے گا، کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ اختلاف کریں گے، کسی محدث کی طرف بلایا جائے گا، کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ اختلاف کریں گے، اور یہ حق بھی ہے انسان کا۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہر ایک کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات پر آدمی کو ماننے نہ ماننے کا پورا حق ہے۔ کہ آدمی تم مانتے ہو فلاں کی بات کو، ہم نہیں مانتے، یہ ہمارا حق ہے، تم فلاں کی عزت کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ لیکن ایک ہستی دنیا کے اندر ایسی ہے جو دنیا کا کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس ہستی کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر امت کو اکٹھا کرنا ہے، امت کو اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھا کرنا ہے تو ہر پڑھے لکھے آدمی کو، ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کا تذکرہ کرے جو صحیح سند کے ساتھ میں جو ہے ذکر ہوئی ہیں، ان کی طرف لوگوں کو بلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلائے، تعلیمات کی طرف بلائے۔ تمام صحابہ اور تمام ائمہ محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر کسی کی بات کو آدمی مان بھی سکتا ہے اگر اسے سچی لگے، اور چھوڑ بھی سکتا ہے، ٹھکرا بھی سکتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں۔ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ حق نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو مان لیں، ضروری نہیں ہے۔ کسی کا تم احترام کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، یہ ہمارا حق، ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن ایک ہی ہستی اس دنیا کے اندر ہے کہ جس پر پوری امت متفق ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، امت کے اندر اتحاد ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور دوسری آیت کریمہ کا میں نے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً 44 یا 43 ہے، میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں میں پیدا فرمایا اور گواہ بنا کر اور بشیر و نذیر، جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور باذن وسراجا منیرا، جلتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلتا ہوا چراغ وہ ایسا ہے کہ اس چراغ سے اگر کسی کو روشنی نہ ملے تو اس کے قیامت تک، یہاں تک کہ قبر اور حشر تک اسے روشنی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جسے جلتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے اس کے سوا کہیں انسان کو روشنی نہیں مل سکتی۔ اب اگر سورج کی روشنی میں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو سورج کی روشنی میں نہیں دکھتا، چمگیدڑ ہوتا ہے، اسے سورج کی روشنی میں نہ دکھے تو سورج کا کیا قصور؟ سورج کا کوئی قصور نہیں، سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہے، لیکن اس کی روشنی میں جس کو نہ دکھے، میرے بھائیوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جسے ہدایت نہ نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فلاں کا مرید ہو جائے، فلاں کے پیچھے لگ جائے، فلاں ایمان کے پیچھے چلا جائے، تو پھر اس کی زندگی میں اندھیرے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیوں۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے میرے بھائیوں، اگر اس پر میں تبصرہ کرنے لگوں تو شام تک ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ ایک جو ہے وہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس کا بیٹا مومن تھا، اس نے سفارش کی، وہ اپنے وقت کا صحابی ہی تھا، لیکن
وہ اتنا بڑا منافق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے. اس کے انتقال کے وقت اس کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی قمیص اپنا کرتا دے دیجئے، شاید میرے باپ کے کچھ گناہ کم ہو جائے، میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے منع کیا کہ یا رسول اللہ زندگی بھر آپ کے خلاف منصوبے بناتا رہا، آپ کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں کرتا رہا، آپ اسے کرتا دینے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ اگر میرے کرتا یا قمیص دینے کی وجہ سے اگر ایک چیز بخشش ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے، میں اس کو قمیص دے دیتا ہوں. اس کے بعد اس کے بیٹے نے کہا کہ اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، اگر میرے پڑھانے کی وجہ سے تیرا باپ جہنم سے بچ جائے تو مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، میں تیار ہوں. نماز جنازہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت کریمہ سورہ توبہ کی نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے رسول اس کے لیے مغفرت مانگے اور یا نہ مانگے، اگر 70 بار بھی اس کے لیے آپ مغفرت مانگیں گے تب بھی اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے بتا دیتا کہ 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی، لیکن اگر 71 بار پڑھ دیا جاتا تو اللہ کی قسم میں اس کی نماز جنازہ 71 بار پڑھنے کے لیے تیار. یہ ہے وہ ہستی، وہ رحمت للعالمین ہے جو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اتنی زیادہ محبت کرنے والی وہ ہستی، جس نے معراج کے موقع پر ایک معمولی گاؤں کا حاکم، ایک معمولی اپنے علاقے کا بدھائک کسی کی دعوت کر دے تو اپنے رشتہ داروں کو آدمی بھول جاتا ہے. اللہ نے دعوت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا. اتنی 50 ٹائم کی نمازیں ملی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بہت مشکل کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رب کے دربار میں گئے اور کہا کہ میری امت اسے ادا نہیں کر پائے گی، اللہ تعالیٰ کم کر دیجئے. یہ رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بار بار جاتے رہے. اور جسے اس کائنات کا بنانے والا خالق و مالک جس کی دعوت کر دے، ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو بھول جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے. اور موت کے وقت سب سے زیادہ جب آدمی کو ہوتا ہے کہ وہ سارے رشتہ داروں کو، اور بیٹی کہتی ہے ابا جان کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، بیٹے کہتے ہیں ابا جان کچھ کھانے کو ہو بتائیے، کوئی آخری وصیت کیجیے، باپ کہتا مجھے اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ بھلا دیتا ہے. اور آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی. میرے بھائیوں، کہاں تمہارے دماغ چلے گئے ہیں کہ اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کر نہ جانے کون کون لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، نہ جانے کس کس کے چکر میں پڑے ہو. انسان ان کے مرید ہو جاتا، ان کا مرید بن جاتا، ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے. سب کا پلیٹ فارم جہنم ہے. دنیا کے اندر ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک میت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی اور بیچ والی انگلی پر بیچ والی لکیر پر اپنی انگلی لے کر کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور جو اس راستے پر چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو یہ بغل والے جو پگڈنڈی لگی ہیں کسی پر بھی مڑ جائے گا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. صرف ایک راستہ ہے دنیا کے اندر، وہ نبی کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہی انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں آج کے خطبے میں جو کہی اور سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے دلوں کی گہرائی میں اتار دے اپنے نبی کا مقام و مرتبہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس مقام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نبی کی ایک ایک بات کو ہمیں ماننے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.